لاہور میں قائم الحمرا آرٹس کونسل کی گیلری سال بھر فنپاروں سے سجی رہتی ہے۔ آرٹ کے شائقین نئی نمائشوں کے منتظر رہتے ہیں۔ اس سال مارچ سے اگست کے دوران یہاں تقریباً 20 چھوٹی اور بڑے پیمانے کی نمائشوں کی منصوبہ بندی جاری تھی، جب کووڈ-19 کے باعث الحمرا کے دروازے فنکاروں اور قدردانوں پر بند ہو گئے، لیکن انتظامیہ نے روایتی نمائشوں کو ورچوئل سطح پر متعارف کرانے کا سوچا اور کر دکھایا۔ اگر پہلے چند سینکڑوں لوگوں نے آپ کا کام دیکھنا تھا تو تھرو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آپ کم از کم لاکھوں لوگوں تک آپ اپنا کام پہنچا سکتے ہیں۔ آرٹ اینڈ کلچر کو بھی اپنا تھوڑا سا کام کرنے کا طریقہ بدلنا پڑے گا، بٹ اٹ ہیز ٹو گو آن۔ اس نمائش میں پاکستان بھر سے تقریباً 400 نوجوان آرٹسٹوں کے 500 فن پارے پیش کیے گئے ہیں۔ یہ تجربہ نہ صرف گیلری انتظامیہ بلکہ آرٹسٹ اور فن پاروں کو خریدنے والوں کے لیے بھی نیا اور منفرد ثابت ہو رہا ہے۔ ججز کے لیے بڑا مشکل تھا جج کرنا، کیونکہ پینٹنگ کو، اسکلپچر کو، انسٹالیشن کو جب تک فزیکلی نہ دیکھ لے تو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، اس کے سائز کا نہیں پتہ لگتا۔ محدود سرگرمیوں کے باعث فن و ثقافت سے جڑے بیشتر افراد نے اپنے قیمتی وقت سے فائدہ اٹھایا۔ انہیں مزید کام کرنے اور اس میں نکھار لانے کا اچھا موقع ملا، جسے منظر عام پر لانے کے مشن میں الحمرا جیسا سرکاری ادارہ تنہا نہیں۔ 4 ینگ آرٹسٹ ہیرا صدیقی، ماہا اشرف، روبیلا احمد اور یومنا لاریب آرٹ کیوریٹر ہیں۔ آرٹسٹوں کے کام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا ہنر جانتی ہیں۔ کووڈ-19 نے جب سب کو گھروں میں قید کر دیا تو انہوں نے سوشل میڈیا پر اوپن کال دے دی، جس کے تحت انہیں پاکستان سمیت 12 ممالک سے 128 مصوروں کا کام موصول ہوا اور انہوں نے آرٹ انفلیکس کے نام سے آن لائن آرٹ ڈرائنگ روم سجا دیا۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے ہم وہ کریٹ کریں جہاں پر آپ جس طرح کی آپ کو فیلنگز آ رہی ہیں یا آپ کس طرح اظہار کریں گے، آرٹ ورک کے تھرو دنیا کو بتائیں گے کہ کوارنٹین میں آپ نے کس طرح سے فیل کیا، اپنی پروڈکٹیوٹی کو، کریٹیوٹی کو آپ کس طرح سے ظاہر کیا۔ جو آرٹسٹ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر ایگزیبیشن میں وہ کافی خوش تھے اور کافی اس بات کو، اس انیشیٹو کو انکریج کر رہے تھے کہ یہ چیز ہونی چاہیے تھی اور یہ بہت ضروری ہے، بیکاز ہمیں نہیں پتہ کہ لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا۔ نجی آرٹ گیلریز اس وقت مالی نقصان میں ہیں اور نمائشیں نہ ہونے کے باعث کرایوں اور سٹاف کی تنخواہوں کی ادائیگی میں مشکلات کا شکار ہیں۔ دوسری جانب آرٹ کونسلز کی کوشش ہے کہ مصوروں کے بعد موسیقاروں اور تھیٹر سے وابستہ لوگوں کے کام کو بھی آن لائن پلیٹ فارم دیا جائے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔